بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام معاشرتی مسائل اور آپ کے ساتھ ہم کلام ہے آپ کا میزبان عبدالصمد عباسی۔ آج جس ٹاپک پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے حقوق نسواں کا تقابلی اور منطقی جائزہ، یعنی اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے اور اسلام سے پہلے عورت کا کیا مقام تھا اور دیگر مذاہب میں عورت کا کیا مقام ہے۔ اسی طرح عورت کو جو اسلام نے حقوق دیے ہیں وہ جو قیود اور شرائط لگائی ہیں وہ کیوں لگائی ہیں، تو اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں اس ٹائم موجود ہیں مولانا وقار الیاس صاحب۔ بہت شکریہ۔ تو وقار الیاس صاحب ناظرین کو بتائیں کہ حقوق نسواں یعنی اسلام میں اسلام سے قبل اور دیگر مذاہب میں عورت کا کیا مقام ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ بہت شکریہ۔ اسلام کے اندر دین کے کیا حقوق ہیں اور اسلام نے عورت کے لیے کیا فرائض اور حقوق رکھے ہیں، اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اسلام سے پہلے یا دیگر مذاہب میں عورت کے لیے کیا حقوق اور کیا فرائض تھے اور اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا۔ اس میں سب سے پہلے سب سے پرانی تہذیب اور سب سے پرانا تمدن جو تھا وہ یونانیوں اور رومیوں کا تھا۔ یونانیوں اور رومیوں کے اندر بھی یونانی علوم و فنون میں دوسروں سے بہت زیادہ آگے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ معقولیت پسند لوگ بھی تھے۔ عقل کے لحاظ سے وہ بہت آگے، فلسفے کے لحاظ سے وہ بہت آگے تھے، لیکن اتنا دین کے لحاظ سے یا دین کے لحاظ سے نہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ عقل کے لحاظ سے اتنا آگے ہونے کے باوجود بھی وہ عورت کے حوالے سے بہت پیچھے اور بہت ابتر معاشرہ تھا۔ عورت کے ساتھ ان کا سلوک بالکل امتیازی تھا، اور اس میں اس کی اگر آپ اس کو خلاصہ کریں تو ہم یہ کہیں گے کہ عورت کو برائی کی جڑ، عورت کو بدی کی جڑ کہا جاتا تھا، نجاست اور گندگی کا مجموعہ عورت کا قرار دیا جاتا تھا، بجائے اس کے کہ آپ عورت کو اس کا حق دیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان میں سے افلاطون نے عورت اور مرد کی برابری کی بات کی، لیکن اس کے باوجود بھی یونانیوں نے جو ہے اس کو کوئی حق حقوق نہیں دیے عورتوں کو۔ اس کے ساتھ اس کے بعد رومیوں کو یہ درجہ حاصل تھا کہ انہوں نے فنون کے اندر بڑی مہارت حاصل کی تھی، ان کی تہذیب میں بہت تطور آتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے بھی صرف یہ نہیں کہ حقوق نہیں دیا بلکہ ان پر مختلف قسم کے مظالم کیے، اس طرح سے کہ شادی سے پہلے یا ایون آپ کہہ لیں کہ مجموعی طور پر باپ کو ایک اختیار کلی حاصل تھا، جب چاہے جس وقت چاہے وہ اس سے شادی کروا لیتا تھا، اور حق مہر کی کوئی شرط نہیں تھی، اور اس شادی کے بعد بھی جب چاہے وہ طلاق لے سکتا تھا، یعنی یہ باپ کو اختیار تھا کہ وہ جس وقت چاہے اس کو واپس لے لے، جس وقت چاہے اس کی شادی کروا دے۔ اس کے بعد یہ حق انہوں نے شوہر کو دے دیا، یعنی جو اختیار کلی تھا جو پہلے باپ کی طرف تھا وہی اختیار کلی انہوں نے شوہر کو دے دیا، اور شوہر کا یہ اختیار اتنا وسعت پکڑتا گیا حتیٰ کہ عورت کے اختیار میں آئے کہ اس کی زندگی اور موت، عورت جس ٹائم چاہے اسے قتل کر سکتی تھی۔ یہ تو سب سے زیادہ سویلائزڈ، سب سے زیادہ تہذیب و تمدن کے عروج پر جو قومیں تھیں ان کا یہ حال تھا۔ اس کے بعد اگر آپ ہندوؤں کی بات کریں تو تقریباً 3000 سال پرانا یہ ہندو مذہب ہے۔ اس ہندو مذہب میں بھی جیسے کہ ہندو مذہب کا عام رواج رہا ہے کہ جو اچھی چیز ان کو ملتی ہے تو جو انہیں زیادہ فائدہ مند نفع بخش چیز ملتی ہے اس کی پرستش شروع کر دیتے ہیں، اس کی عبادت شروع کر دیتے ہیں۔ انہوں نے عورت کی محبت کے اندر آ کر، عورت کی خوبصورتی کے اندر آ کر انہوں نے کیا کہ عورت کی خوبصورتی کو دیکھ کے اس کی پوجا شروع کرتی، جیسے کہ وہ ہر دوسری چیز کو بھگوان مان لیتے ہیں۔ پھر ان کے زمانے میں یا ان کی تہذیب بدلتی گئی تو عورت کا یہ مقام بالکل گر گیا، ان سے ظلم و ستم کیا، حتیٰ کہ آپ تاریخی لحاظ سے دیکھیں تو سب سے زیادہ ظلم کرنے والا، عورت کے ساتھ سب سے زیادہ ظلم کرنے والا جو مذہب ہے وہ ہندو مذہب ہے۔ اب چنانچہ اب دیکھیں کہ وہ اس کا اختیار سارا مرد کو ہے، ٹھیک ہے، عورت سے مستقل محبت نہیں کی جا سکتی، یہ ہندو مذہب کے اندر ہے کہ مستقل آپ عورت سے محبت نہیں کر سکتے، اور اگر کسی کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کے بعد اس کو دوسری شادی کا اختیار بالکل بھی نہیں ہے، اور اسی طرح جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو بالکل کسی چیز کا اختیار نہیں ہے، اس کی شادی اس کے اختیار کے بغیر نہیں ہوتی۔ جب ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ مستقل محبت نہیں کی جا سکتی
تو ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ کوئی بھی جسے کہتے ہیں کہ یعنی حیوانیت والا معاملہ آپ سمجھ لیں کہ وہ ہندو مذہب کے اندر تھا، اور تقریباً اسی کے قریب آپ اگر یہودیوں اور عیسائیوں کے مذہب کی بات کریں تو تقریباً اسی کے قریب تھا۔ یہ تو تھی اسلام سے پہلے، یا آپ کہہ لیں کہ دیگر مذاہب میں عورت کا جو مقام تھا وہ یعنی آپ خلاصتاً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا تو بہت زیادہ اس کا مقام بڑھا دیا گیا، یعنی خدائی کے درجے پر رکھ دیا گیا اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر، یا تو اس کو بہت پست رکھ دیا گیا۔ صحیح ہے۔ پھر اسلام نے آ کر اس کو کیا حقوق دیے ہیں، اس کے بارے میں آپ تھوڑی وضاحت کر دیں کہ کون کون سے اسلام نے آ کے حقوق دیے ہیں جو پہلے نہیں تھے؟ جی بالکل۔ ایک تو اسلام نے عمومی حکم جو ہوتا ہے نا اسلام کا، وہ مرد و زن دونوں کے لیے برابر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک نفس کو قتل کیا، ایک نفس کو مارا، ایک نفس کا مطلب ہے اس میں مرد ہو یا عورت ہو، گویا اس کے ساری انسانیت کو اس نے قتل کیا۔ تو اس میں اب مرد و زن دونوں برابر ہیں، دونوں کے حقوق یہاں پہ برابر ہیں۔ اور پھر فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے مرد ہو یا عورت ہو، دونوں میں جو زیادہ تقوی اختیار کرے گا وہ خدا کے نزدیک بہتر ہے۔ ایسا نہیں کہ مرد بہتر ہے اور عورت بہتر نہیں ہے، یہ تو اس کے ساتھ عبادت میں بھی دونوں برابر ہیں، بعض استثنائی چیزیں ہیں وہ اس کے لحاظ سے ہیں، لیکن عمومی جو ہے عبادت کا حق جس طرح مرد کو ہے جب بالغ ہو جائے گا وہ مکلف بن جائے گا، اسی طرح عورت کے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بے شمار آیتوں میں قرآن کے اندر بہت سی آیتیں ہیں جس کے اندر فرمایا ان المسلمین والمسلمات، جیسے آپ کہہ لیں کہ مسلم مرد مسلمان عورتیں سب کی یعنی کہ احکام ان کے برابر ہیں، یہ بات کہہ لیں۔ اس کے بعد آپ اگر شادی کے حوالے سے جو عورت کو حقوق دیے گئے ہیں یہ بہت اہم ہیں جو اس سے پہلے نہیں دیے گئے تھے۔ اس میں سب سے پہلے جب اس کی شادی کروائی جائے گی تو اس کی رضامندی شامل ہوگی۔ اگر ایک شادی شدہ عورت ہے جسے آپ کہہ لیں کہ بیوہ ہے یا متوفی یا مطلقہ ہے، وہ جب دوسری شادی کرے گی تو اس کی رضا کے بغیر دوسری شادی نہیں ہو سکتی، یہ ایک بات ہے۔ اور اس کے بعد اگر اس نے شادی کر لی غیر شادی شدہ عورت کے لیے کیا ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی۔ تو دونوں صورتوں میں اس کے حق کا خیال رکھا گیا ہے، دونوں صورتوں میں اس کی خواہش کا خیال رکھا گیا ہے۔ پھر یہ نہیں کہ آپ جب شادی کریں گے تو آپ صرف اس کو اپنے سے دور کر دیں گے۔ اسی وجہ سے نکاح شغار جو جاہلیت میں ہوتا تھا، وہ نکاح یہ ہوتا تھا کہ ایک انسان اپنی کسی محرمہ کو، یا آپ کہہ لیں گے مثال کے طور پہ اپنی بیٹی کو دوسرے کے نکاح میں دے دے اور اس سے بہن لے لے یا بیٹی لے لے، یہ شرط رکھے کہ میں رشتہ دوں گا۔ جی بالکل صحیح ہے، یہ شرط رکھے کہ آپ مجھے رشتہ دیں گے تو میں آپ رشتہ دوں گا، اس شرط پر کہ ان کے درمیان کوئی حق مہر نہیں ہوگا۔ تو گویا یہ مال ہے ایک طرح کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز کو حرام کیا، نہیں ایسا نہیں ہے، ہر عورت کا اپنا حق ہے، ہر عورت ایک یعنی ملکیت کا حق رکھتی ہے۔ پھر اس کے لیے حق مہر مقرر کیا، شرط رکھی کہ بھائی حق مہر ہوگا، معجل ہوگا یا معجل ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ شادی ہو جائے، شادی کے بعد رضامندی سے عورت اپنے حق میں تنازل کر لے، یعنی کہ عورت کہے کہ کوئی بات نہیں، حق مہر اگر آپ نہیں دے سکتے تو کوئی بات نہیں، یہ بات ہے۔ اس کے بعد شادی ہو گئی تو شادی کے اندر نان و نفقہ، اس کا لباس، اس کا رہن سہن، اس کا سکنا جسے آپ کہتے ہیں، اس کی رہائش، یہ سارے بندوبست جو ہیں وہ مرد پر ہیں، یہ بھی اس کو عورت کا حق ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں تو اگر شادی چل نہ سکے، کسی وجہ سے عورت پر ظلم و ستم ہو رہے ہوں، کسی طرح سے عورت کے حقوق ادا نہ ہو رہے ہوں، اس کا نان و نفقہ اس کو نہ دیا جا رہا ہو، تو اس کا حق حاصل ہے کہ وہ کیا ہے کہ وہ خلا لے سکے، یہ خلا کا حق دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف طلاق کا حق عورت کو دے دیا ہے، یہ بھی نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ پورا طلاق کا حق چھینا جا رہا ہے کہ اس پر ظلم و ستم بھی ہو تو وہ برداشت کرتی پھرے۔ یہ بیوی کی حیثیت سے اگر ہم بات کریں، اس کے بعد ماں کی حیثیت سے تو جتنا ماں کا درجہ ہے میرے خیال سے کیا بلکہ اسلام کے اندر یہ چیز واضح ہے کہ جتنا ماں کا حق ہے دنیا میں کسی بھی دوسرے انسان کا حق نہیں ہے ایک انسان کے اوپر۔ اسی لیے ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ سب سے زیادہ میرے حقوق کا سب سے زیادہ مجھ پر کس کے حق ہے؟ تو ہم نے فرمایا آپ کی ماں کے۔ دوسری دفعہ پوچھا کون ہے؟ نے کہا پھر آپ کی ماں،
تیسری دفعہ پھر آپ کی ماں، یعنی پہلے تینوں درجے پر ماں ہے، چوتھے درجے پر باپ۔ صحیح آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ حقوق دیے ہیں یہ، لیکن اس کے ساتھ بہت ساری شرائط بھی ہیں، بہت سارے قید بھی لگائی ہیں عورت پر، تو اس پر آپ بات کریں کہ کیا، جیسے کہ پردے کی قید ہے، مرد کو نہیں ہے اور عورت کو ہے، اسی طرح وراثت میں عورت کو کم حصہ دیا گیا ہے اور مرد کو زیادہ دیا گیا ہے، اور اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جس میں عورت کو جو ہے نا اس کو قید رکھا گیا اور مرد کو اس کی اجازت دے دی گئی ہے، جیسے گھر کے اندر رہنا ہے عورت کو، باہر نہیں گھومنا پھرنا جس طرح مرد گھومتے ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری قید جو اسلام نے لگائی ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، یعنی کہ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ عورت کے ساتھ ایک امتیازی سلوک کیا گیا ہے، اسلام نے ایک امتیازی سلوک کیا ہے۔ دیکھیں اس کو سمجھنے کے لیے بنیادی چیز دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو پیدا کیا ہے ایک الگ جسامت کے ساتھ، ایک الگ دماغ کے ساتھ، ایک کچھ الگ صلاحیتیں رکھی ہیں۔ اسی طرح عورت کو ایک الگ جسامت سے پیدا کیا ہے، عورت کے اندر الگ صلاحیتیں رکھی ہیں، وہ صلاحیتیں جو مرد کے اندر نہیں ہیں، دونوں کے اندر الگ الگ صلاحیتیں ہیں۔ تو جب ان دونوں کے اندر الگ الگ صلاحیتیں ہیں تو ان کے احکام بھی، ان کا رہن سہن بھی ان دونوں سے ایک دوسرے سے مختلف ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے۔ جیسے اس کی میں ایک مثال دے دیتا ہوں، ایک واشنگ مشین ہے، بنانے والے نے واشنگ مشین کپڑے دھونے کے لیے بنائی ہے، ایک اوون ہے، بنانے والے نے اس کو سالن گرم کرنے کے لیے، کسی چیز کو گرم کرنے کے لیے بنایا ہے۔ اب آپ کپڑے جو ہے وہ اوون کے اندر نہیں دھو سکتے، صحیح، اور نہ ہی سالن آپ واشنگ مشین کے اندر دھو سکتے ہیں، دونوں کی صلاحیتیں مختلف ہیں، دونوں کو بنایا الگ طریقے سے ہے، ٹھیک ہے، دونوں کا استعمال جو ہے وہ الگ طریقے سے۔ اسی طرح مرد اور عورت دونوں مختلف جنس ہیں، تو مختلف جنس ہونے کے اعتبار سے جو ان پر احکام مترتب ہوتے ہیں تو اسلام نے کیے ہیں۔ آپ نے وراثت کی بات کی تو اس کے اندر جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایک مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا، یا آپ کہیں گے کہ عورت کو نصف اور مرد کو پورا ملے گا۔ تو یہ صرف 3-4 صورتیں ایسی ہیں یہ صرف 3-4 صورتیں ایسی ہیں جس کے اندر عورت کو حق کم مل رہا ہے اور مرد کو حق زیادہ مل رہا ہے۔ اگر آپ بات کریں اس کے علاوہ جتنی بھی صورتیں ہیں وراثت کی جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، اس کے علاوہ جتنی صورتیں ہیں اس میں یا تو عورت کا حق زیادہ ہے، یعنی وراثت کے اندر ایسی صورتیں بھی ہیں جس میں ایک عورت کا حق زیادہ ہے اور مرد کا حق کم ہے۔ ایسی صورتیں بھی ہیں کہ دونوں کا برابر حق ہے۔ ایسی صورتیں بھی ہیں جہاں عورت بن رہی ہے اور مرد نہیں بن رہا۔ تو صرف انہی صورتوں کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ جن صورتوں کے اندر عورت کو کم حق مل رہا ہے اور مرد کو زیادہ مل رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک قانون ہے جو مختلف اعتبار سے کبھی مرد کو زیادہ ملتا ہے، کبھی عورت کو زیادہ ملتا ہے، کبھی ایک کو ملتا ہے دوسرے کو نہیں ملتا۔ تو یہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، مرد کو بھی بنایا، عورت کو بنایا، یہ اس نے اپنے اعتبار سے تقسیم کی ہے۔ اور دوسری بات یہ دیکھیں کہ جب باپ فوت ہو جائے، اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو زندگی دے، صحت والی زندگی دے، جب باپ فوت ہو جاتا ہے تو گھر کی ذمہ داری کس پر آتی ہے؟ عمومی طور پر بھائیوں پہ آتی ہے۔ تو بھائیوں پہ جس طرح بڑی ذمہ داری ہے اس طرح ان کو زیادہ حق دیا گیا ہے۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات کہ جب اس عورت کی شادی ہوگی تو شادی کے بعد بھی تو اس کا حق ملے گا، وہاں سے بھی تو اس کو الگ حق ملے گا۔ تو اس لیے صرف ایک صورت کو پکڑ کے یہ کہنا کہ عورت کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یہ ذرا الگ بات۔ یعنی عورت کو ماں بنتی ہے تو ماں کا حق ملتا ہے اس کو، بالکل، بیٹی ہوتی ہے تو بیٹی کا حق ملتا ہے، بھائی اس کے بھائی ہیں تو بہن کا حق اس کو ملتا ہے، بیوی ہے تو بیوی کا اس کو حق ملتا ہے، یہ اعتبار سے۔ اس کے بعد آپ نے پردے کی بات کی تو میں اسی مثال کی طرف جاؤں گا کہ اس کی جسامت مختلف ہے، اس کے احکام مختلف ہیں اس اعتبار سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو عورت کے اندر جو کشش یا جس کو آپ کہہ لیں کہ جو حسن رکھا ہے وہ مرد کے اندر نہیں ہے، جو اٹریکشن عورت کے اندر رکھی ہے وہ مرد کے اندر نہیں ہے، تو اس کی حفاظت اور اس کو ایک حصار میں رکھنا ضروری تھا۔ اس کو جب ایک حصار کے اندر رکھنا ضروری تھا تو پھر یہ ضروری تھا کہ اس کو ایک پردے کے اندر رکھا جائے، اس کو ایک گھر کے اندر رکھا جائے، گھر کے اندر اس کو رکھا، چار دیواری کے اندر رکھا جائے۔ وہ ایک محترم اور معزز چیز ہے، اس لیے اس کو گھر کے اندر رکھا جائے، جیسے مشرقی معاشروں میں عام طور سے ہوتا ہے، جیسے کہ اسلام نے بتایا کہ وہ بغیر ضرورت وہ گھر سے باہر نہ نکلے، ٹھیک ہے۔ ہاں ایک چیز یہاں قابل بیان ہے، وہ یہ کہ بہت سارے ادارے ایسے ہوتے ہیں
بہت ساری جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں جس طرح مرد کی ضرورت، یعنی گھر سے باہر کی بات کر رہا ہوں، جابس کی بات کر رہا ہوں، جہاں جس طرح مرد کے ساتھ یہ صورتحال پیش آتی ہے اس طرح عورت کے ساتھ بھی یہ صورتحال پیش آتی ہے، دونوں کے ساتھ یکساں طور پر، تو اس میں مرد کی بھی ضرورت ہوتی ہے، عورت، جیسے کہ ہسپتال ہے تو جیسے مرد بیمار ہوتا ہے ایسے عورت بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح تعلیمی ادارے ہیں، جیسے ایک بیٹے کو تعلیم دینی ہوتی ہے اس طرح بیٹی کو تعلیم دینی ہوتی ہے. تو جن جگہوں پر ضروری ہے کہ عورت کو باہر جانا ہے اور جا کے جابز کرنی ہے وہاں پر تو وہ لازم اور ضروری ہے. اس کے علاوہ ایسی جگہیں جہاں پر ایک مرد آ سکتا ہے اس کی جگہ پر عورت کے ساتھ اور عورت کا اختلاط ہو جائے، یہ ذرا مناسب اور درست نہیں ہے. اس میں بھی اگر وہ آئے تو پردے کے ساتھ آئے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اصل میں عورت جو ہے وہ گھر کی چیز ہے. ہاں، یہ عورت جو ہے وہ اصل میں گھر کی چیز ہے. اور دیکھیں نا، اگر عورت گھر میں نہیں رہے گی، اس کو ذرا بات کو آگے بڑھاتے ہیں، عورت اگر گھر میں نہیں رہے گی تو یا تو آپ کہیں گے کہ شوہر جو ہے وہ، جسے میں معذرت سے یہ لفظ استعمال کروں، جیسے ہم کہتے ہیں ہڈ حرام ہو گیا ہے کہ وہ عورت کی کمائی کھا رہا ہے. تو اگر ہم کہیں کہ عورت بھی جاب پہ چلی جائے، مرد بھی جاب پہ چلے جائے، تو بچے کس کے پاس ہوں گے؟ ٹھیک ہے، آپ چلیں، آپ کہیں کہ جو امیر فیملی ہیں، صاحب ثروت فیملیاں ہیں، چلیں وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنا کوئی نوکر رکھ لیں گے یا کوئی اپنا غلام یا اس طرح کی کوئی بندہ رکھ لیں گے. تو بندہ کیا کر سکتا ہے؟ اس کو وقت پہ کھانا دے سکتا ہے، وقت پہ جگا سکتا ہے، یا آپ کہیں پیار محبت نہیں دے سکتا، جو بالکل یہی میں اس کو وہ پیار محبت نہیں دے سکتا، وہ چیزیں، وہ تربیت نہیں دے سکتا، وہ ماحول نہیں دے سکتا جو ایک والدین، جو ماں دیتی ہے، جو والدین دیتے ہیں. اس لیے ماں کا حق زیادہ ہے، کیونکہ ماں بچے کے ساتھ زیادہ رہتی ہے، اور ماں کے دل میں جو اللہ تعالیٰ نے جو بیٹے کی محبت ڈالی ہے وہ دنیا کی کوئی یعنی کہ دنیا کی کوئی ہستی جو ہے وہ اتنی محبت نہیں کرتی. تو اس وجہ سے ماں کو یا عورت کو جس چیز کے لیے بنایا گیا وہ گھر ہے، اصل جس چیز کے لیے بنایا گیا وہ گھر ہے. تو عورت کو گھر رہنا چاہیے، جس طرح کہ الحمدللہ ہمارے مشرقی خاندانوں میں ایسے ہوتا ہے، مشرقی معاشرے میں ایسے ہوتا ہے، اور اسلام نے بھی اسی چیز کو انڈورس کیا ہے کہ وہ اس کے ساتھ رہے. تو یہ ان دونوں کے احکام مختلف ہیں. آپ نے پہلے بات کی اسلام قبل از اسلام کی، اور اس کے بعد آپ نے اسلام کے اوپر بھی کافی سیر حاصل بحث کی ہے. آپ مجھے اتنا بتائیں کہ اسلام سے قبل آپ نے بات کی کہ اسلام سے قبل یہ صورتحال تھی، عورت کے ساتھ یہ ظلم کیے جاتے تھے. تو اسلام سے پہلے بھی تو کئی دین گزرے ہیں، کئی مذہب گزرے ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام، دیگر کئی انبیاء آئے. تو ان شریعتوں میں عورت کو کیا حقوق نہیں تھے؟ اس کے اوپر اسی طرح ظلم ہی تھا. جی بالکل، اگر آپ شریعتوں کی بات کریں تو ان کی اصل شریعتوں میں عورت کو حقوق دیے گئے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی انسان کی جنس کے اندر شامل کیا ہے، ان کو حقوق دیے گئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ حقوق نہیں دیے گئے، یہ ان کے اصل مذہب میں یہ تھا، ہمیشہ رہا ہے. لیکن جب وہ مذہب بگڑتا گیا، یعنی یہ پردہ اور اسی طرح دیگر چیزیں، یہ ساری چیزیں پہلی شریعتوں میں بھی تھی. جی بالکل، یعنی اس شریعت یا اس معاشرے کے لحاظ سے جس چیز کی ضرورت تھی، عورت پر جن حدود و قیود کی ضرورت تھی، جن شروط کی ضرورت تھی، اپنے دور میں اللہ تعالیٰ نے ایک نظام کے تحت وہ رکھی تھی. یہ پہلے دور میں یہ چیزیں موجود تھی، یعنی جو معاشرے کے اعتبار سے جو چیزیں موجود رہنی چاہیے وہ اللہ تعالیٰ نے موجود رکھی ہیں. اسی طرح اسلام کے اندر بھی ان چیزوں کو بیان کر دیا. جی صحیح، یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس معاشرے میں اور جس علاقے پر وہ نبی کا اللہ تعالیٰ نے نبی کو مبعوث کیا تھا، اس علاقے اور ان جگہوں کے اعتبار سے، اس زمانے کے اعتبار سے جو حقوق تھے، جو شرائط و قیود تھی، وہ اس وقت بھی عورتوں کو وہ حقوق دیے گئے تھے. لیکن بعد میں تحریف ہوئی اور شریعتوں کے اندر وہ جو اصل شریعت تھی وہ نہیں رہی، اور جو شریعت میں تحریف ہوئی وہ ہمارے سامنے ہے. اور اس تحریف کی وجہ سے عورت پر ظلم و ستم ہوا. اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں مغربی معاشروں میں عورت کو ایک تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو آزادی دے رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر ان سے ہی ہم بات کرتے ہیں کہ وہ عورت کو آزادی کے نام پر وہ اس کے ساتھ کیا کیا اس کے اوپر ظلم کرتے ہیں، کیا کیا اس کی حق تلفی کرتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بظاہر تو ہم جب یہ لفظ سنتے ہیں کہ مغربی معاشرے بڑے عورت کے حقوق کے لیے، یا مغربی فکر کی NGOs آپ کہہ لیں، یا مغربی فکر کے ادارے آپ کہہ لیں، وہ جو ہے وہ عورت کے حقوق میں آواز اٹھاتے ہیں، اس کی آزادی میں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. بظاہر تو ہم کہتے ہیں کہ عورت کو حق ملنا چاہیے. دیکھیں، اگر جو وہ بات کر رہے ہیں،
اگر تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو جو غیر یا ناجائز ظلم و استبداد اس پر ہوتا ہے، ظلم تو ہمیشہ ناجائز ہی ہوتا ہے، ناجائز جو ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، تو ہم ان کے ساتھ ہیں، نہیں ہونا چاہیے، ان کو برابر کے حق ملنے چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن وہ بالکل عورت اور مرد کو ایک صف میں کھڑا کر دیتے ہیں، یہ جو چیز ہے یہ بہت زیادہ مہلک ہے۔ میں کہتا ہوں کہ عورت اور مرد کی جب جسے کہتے ہیں کہ باڈی مختلف ہے، جسامت مختلف ہے، اس کے احکام مختلف ہیں، تو ایک صف میں شامل کرنا یہ درست نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو دو الگ الگ جنس بنائی ہے، یعنی عورت کی جنس الگ ہے، مرد کی جنس الگ ہے، دونوں کو ایک جنس بنانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بالکل، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ جو عورت کو ملنا چاہیے وہ عورت کو ملے، جو مرد کو ملنا چاہیے وہ مرد کو ملے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ عورت اور مرد جو چیز ایک کو ملے وہ دوسری کو ملے، یہ نہیں ہے، اس کے مطابق ملے۔ اب مغربی معاشروں کی جو آپ نے بات کی ہے، جو مغربی مفکرین ہیں، جو دور اندیش مفکرین آپ کہہ لیں، وہ پیٹتے ہیں اس بات پر کہ ہمارا معاشرہ کس طرف چلا گیا ہے۔ پہلے تو انہوں نے ان کے اندر طلاق کا اتنا سسٹم نہیں تھا، تو بہت زیادہ طلاق کی شرح بڑھ گئی، سب سے زیادہ مغرب میں طلاق ہونے لگ گئی۔ اب جب پارلیمنٹ یا ان کی مقننہ جو بھی تھی، انہوں نے ایک اصول یا قوانین کو وضع کیے جس کے مطابق آپ طلاق کی ایک پورا پروسیس چلے گا، اس کے مطابق جدائی ہوگی، ٹھیک ہے۔ جب اس طرح کی انہوں نے قانونی بحثیں چھیڑی تو نتیجہ کیا نکلا، انہوں نے یہ کر دیا کہ اب جو ہے نا وہ نکاح کی ضرورت نہیں ہے، اب نکاح کریں گے بعد میں طلاق کریں گے، تو بس وہ وسعت پکڑتی گئی۔ جب عورت آزاد ہے تو نکاح کے بغیر بھی آپ تعلقات قائم کر سکتے ہیں، پھر ہر چیز کا اختیار۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ 48% ایسے لوگ ہیں 48% ایسے بچے ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ ان کا والد کون ہے۔ اب یہ چیز یعنی نسل کشی ہو رہی ہے، نسل کشی ہو رہی ہے، اور بالکل آپ جسے کہنا کہ خاندانی ڈھانچہ بالکل مفلوج اور کھوکھلا ہو کے رہ چکا ہے، کیونکہ غیر متوازی رویہ ہے نا۔ اگر آپ اس کو اسلامی تعلیمات کے مطابق دیکھیں تو اسلام نے عورت کو جو گھر میں رہنے کے حوالے سے بات کی ہے، اور مرد کو کہا ہے کہ آپ اس طرح جاب کریں گے، تو جب دونوں باہر جائیں گے دونوں بالکل آزاد ہیں، دونوں اگر شادی کے بعد بھی دوسرے سے تعلق، کسی دوسری غیر عورت یا کسی غیر مرد سے آپ تعلق قائم رکھ سکتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچے کی تربیت نہیں ہو سکتی، جب بچے کی تربیت نہیں ہو سکتی تو جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو انہی ماں باپ کو اولڈ ہاؤسز میں بھیج دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے مغربی معاشرہ مفلوج ہو رہا ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، اس لیے نہیں کہ ہمارا تعلق مشرقی معاشرے سے ہے، اس لیے کہ آپ اس کی حقیقت کو دیکھ سکتے ہیں، اور جو مغربی مفکرین نے جو اس چیز پر آہذاری کر رہے ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی اس سسٹم کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ کلی طور پر آپ عورت کو اس طرح سے آزادی نہیں دے سکتے، کچھ حدود و قیود ملنی چاہیے۔ جس طرح مرد کو کلی طور پر آزادی نہ ہے اور نہ ہونی چاہیے، اس طرح عورت کو بھی اپنے حقوق کے مطابق کھلی آزادی نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے خاندانی معاشرہ مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے۔ نہیں، وہ ایک بات یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہے اس کے جب اسے منع کیا جائے تو پھر انسان کا جو ہے نفس وہ کہتا ہے کہ یہ چیز جو منع کی گئی یہ ہمیں کرنی چاہیے۔ جیسے اسلام نے پردے کا حکم دیا ہے تو عورت کو یعنی چھپا کے رکھنے، عورت کو نمائش کا ذریعہ نہیں بنانا، بلکہ اس کو گھر کے اندر رکھنا ہے۔ اسی طرح باہر نکلے تو پردے کی حالت میں نکلے۔ تو جب اس حدود و قیود جب لگی ہیں، یہ پردے کا حکم ہوا ہے، تو اس کے لحاظ سے وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب کسی چیز سے منع کیا جاتا ہے کسی چیز کو، تو وہ پھر اس کا دل زیادہ چاہتا ہے کہ میں اس کو دیکھوں، میں اس کو حاصل کروں۔ تو اس اعتبار سے کیا کہتے ہیں کہ کیا مغربی معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ان کو اتنی پرواہ نہیں ہوتی، وہ جیسے کہتے ہیں کہ وہ عورت گزر رہی ہے، ان کو اتنا ذہن ہی اس سائڈ پہ نہیں جاتا، اور یہاں پہ مشرقی معاشرے میں اور جہاں پہ اسلام رائج ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ وہاں پہ لوگ زیادہ یعنی اس عورت کو جو ہے نا زیادہ اس کو حاصل کرنے کی اور اس کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں؟ تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اب اگر مغربی کوئی مرد ہے یا مغرب کے جتنے بھی انسان ہیں، آپ کہہ لیں مغرب میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، اگر ان کے اندر عورت کو دیکھ کر وہ خواہش پیدا نہیں ہوتی تو وہ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ وہ بہت ساروں کے ساتھ یہ خواہش پوری کر چکے ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ اسٹیج پر پہنچتے ہیں۔
اگر تو وہ صرف عورت کو دیکھ کر اس کے بعد وہ کیا کہیں کہ اس کی وہ خواہش مر جائے، پھر یہ منطق سمجھی جاتی ہے، لیکن وہ اس طرح کی برائی کے اندر ملوث ہونے کے بعد، ان مراحل سے گزرنے کے بعد تو ہر کوئی اکتا جاتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ عورت جو گھر کے اندر ہے، یہ عورت اس لیے نہیں ہے کہ قید ہے، یہ اس لیے ہے کہ بادشاہ ہے۔ جس طرح ایک بادشاہ گھر کے اندر رہتا ہے اور اپنے جو چھوٹے ہیں، اپنے محل کے اندر رہتا ہے، اپنے جو چھوٹے ہیں، وزیر ہیں، مشیر ہیں، یا جو بھی کام کر رہے ہیں، ان کو کہتا ہے کہ بھئی آپ کام کریں، اور وہ گھر میں اچھے طریقے سے بیٹھتا ہے۔ اگر اس کو ہم کہیں کہ یہ گھر میں قیدی ہے، تو پھر ہم یہ کہیں کہ ٹھیک ہے، اس کو کوئی نان و نفقہ نہ دیں، اس کو کوئی نہ دیں، پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس پر ظلم ہو رہا ہے۔ وہ ہر چیز اس کو گھر کے اندر پرووائڈ ہو رہی ہے، ہر حق اس کا گھر کے اندر پورا ہو رہا ہے، لباس اس کو، جسے کہتے ہیں آرائش و زیبائش کا جتنا بھی سامان ہے، اس کو کھانا پینا مل رہا ہے، اس کو رہائش مل رہی ہے۔ جب ساری چیزیں مل رہی ہیں تو اس کے بعد عورت کو باہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس لیے یہ نہیں کہا، یہ منطق بالکل کسی بھی صورت نہیں مانی جا سکتی کہ عورت کو زیادہ دیکھو، یعنی جس چیز سے انسان کسی کو دیکھ نہیں سکتا اس سے دیکھنے کی چاہت زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس منطق سے ہم یہ نہیں ثابت کر سکتے کہ اب عورت کو زیادہ دیکھو تاکہ وہ خواہش مر جائے، تو وہ صرف دیکھنے سے خواہش نہیں مرتی، وہ انسان جب اس طرح کی کام کرتا ہے تو اس سے خواہش مرتی ہے۔ تو اس سے پھر جو یعنی بدنسلی آپ کہہ لیں یا اس کے نسل کشی ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا والد کون ہے، اس کی نقصانات بھی تو ہیں، یہ جو چیز ہے۔ صحیح ہے۔ اور ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے کہ حقوق نسواں کا تقابلی اور منطقی جو جائزہ ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے ہمارے ساتھ جو مذہبی اور دینی اسکالر جو موجود تھے، ہمارے وقار الیاس صاحب، وہ بات کر رہے تھے۔ اور اس حوالے سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ایک فطری تقسیم ہے، جیسا کہ ہم انسان جب کوئی چیز بناتے ہیں تو اس کی ایک مقصد ہوتا ہے کہ یہ چیز اس کے لیے ہے اور یہ چیز اس کے لیے ہے۔ فرض کیا کوئی سامان لادنے کی کوئی چیز ہے، ٹرک ہے یا دیگر چیزیں، تو اس کے اوپر سواری جب بیٹھے گی یا اس کو بس کے طور پر یا اس طرح کی دیگر سواریوں کی طرح اس کو استعمال کرنا، یہ جو ہے نا عقل جو ہے اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ اسی طرح جو ہے مرد کو ایک الگ کاموں کے لیے بنایا ہے، عورت کو الگ کاموں کے لیے بنایا ہے۔ اب عورت کو مرد کے برابر یا عورت کے کام مرد سے لینا اور مرد کے کام عورت سے لینا، اس طرح کی غیر منصفانہ تقسیم، یعنی عورت کو اگر گھر پہ اس کو گھر کی ذمہ داری دی ہے تو اس کو گھر کے کام ہی اس کے لیے سوٹیبل ہیں۔ اگر وہ باہر کام کرے گی جیسا کہ مرد کرتے ہیں، جیسے کہ مرد اپنے ملک کو چھوڑ کے دیگر ممالک میں جاتے ہیں اپنی معاشی مسائل کی وجہ سے، تو اس طرح اگر عورتیں جانی شروع ہو جائیں تو ان کے ساتھ بہت سارے مسائل پیش آ سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے عورت کو ایک الگ جو ہے نا اس کو ایک درجہ دیا ہے، اس کو ایک مقام دیا ہے، اس کی عزت کی ہے کہ اس کا یہ مقام ہے، اس کو یہاں پر رکھنا ہے۔ مرد کیونکہ ہر اعتبار سے قوی ہوتا ہے اور ہر اعتبار سے عورت کے لحاظ سے، عورت کی جسامت کے لحاظ سے مرد زیادہ مضبوط ہوتا ہے، زیادہ وہ اچھے طریقے سے چیز کو فیس کر سکتا ہے، اس لیے اس کے اوپر زیادہ ذمہ داریاں ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ عورت کے اوپر جو کم ذمہ داریاں ہیں وہ مرد کے اوپر جو زیادہ ذمہ داریاں ہیں تو عورت کی ذمہ داریاں بڑھا دی جائیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو ذمہ داری ہم عورت کے حقوق کی بات کرتے ہیں، لیکن ہم دراصل عورت کی ذمہ داریوں کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اسلام ایک معتدل اور متوسط دین ہے جو مرد کو بھی اس کے حقوق اس کے اعتبار سے دے رہا ہے اور عورت کو بھی اس کے حقوق اس کے اعتبار سے دے رہا ہے۔ ہم عورت کو جو حقوق ملے ہیں، عورت کو جو ذمہ داریاں ملی ہیں، ہم اس سے زیادہ ذمہ داریاں اس کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں جو قطعاً درست نہیں ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہم اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ اگلے پروگرام پر پھر ملیں گے، تب تک اللہ حافظ۔